الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قضیہ حملیہ کی تقسیمات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم قضیہ حملیہ کی آخری تقسیم یعنی جہاد کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے پڑھیں گے۔ اس اعتبار سے جہاد کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں۔ اولا موجہہ مطلقہ۔ قضیہ حملیہ موجہہ وہ قضیہ جس میں جہاد بیان کر دی گئی ہو، اور قضیہ حملیہ مطلقہ وہ قضیہ جس میں جہاد بیان نہ کی گئی ہو۔ جہاد سے مراد یعنی دوام اور ضرورت وغیرہ، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ مادہ قضیہ سمجھیں، مادہ قضیہ کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خیر، جس میں جہاد بیان کر دی گئی ہو اسے موجہہ کہیں گے، اور جس میں جہاد بیان نہ کی گئی ہو اسے مطلقہ کہیں گے۔ پھر موجہہ کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ مرکبہ۔ اگر قضیہ موجہہ میں صرف ایک ہی حکم ہو، صرف ایجاب کا یا صرف سلب کا ہو تو اسے بسیطہ کہیں گے، اور اگر قضیہ موجہہ میں دونوں حکم ہو یعنی ایجاب و سلب دونوں کا حکم ہو تو اسے مرکبہ کہیں گے۔ پھر بسائط کے 8 اقسام ہیں، 8 قسمیں ہیں، ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ عامہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ۔ ان سب کی ہم آج تعریف پڑھیں گے اور مثال پڑھیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے اسے سبسکرائب کریں۔ پھر چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 33، جہاد کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ جہاد مذکور ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ جہاد سے مراد ایسا لفظ ہے جو مادہ قضیہ پر دلالت کرے، جیسے ضرورت، دوام، اطلاق و امکان وغیرہ۔ جو مادہ قضیہ پر دلالت کرے اس لفظ کو جہاد کہتے ہیں، جیسے ضرورت، دوام وغیرہ۔ یعنی یہ کام بھی ضروری طور پر ہوا ہے یا دائمی طور پر ہوا ہے، جو اس پہ دلالت کرے، مادہ قضیہ پہ دلالت کرے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی جہاد کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر 1 موجہہ، نمبر 2 مطلقہ۔ موجہہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں جہاد یعنی ضرورت، دوام، امکان وغیرہ صراحتاً ذکر کر دی جائیں، صراحتاً انہیں بیان کر دیا جائے۔ اس قضیہ کو رباعیہ بھی کہتے ہیں، جس میں جہاد مذکور ہو اسے رباعیہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا الانسان حیوان بالضرورت، انسان بالضرورت ضروری طور پر حیوان ہے۔ یہاں پہ بالضرورتی جو بالضرورتی ہے یہ ہے جہاد، ضرورت کی جہاد کے ساتھ یہاں پہ انسان کے حیوان ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا ہوا حاصل یہ کہ جس قضیہ حملیہ میں جہاد کو صراحتاً بیان کر دیا گیا ہو، ذکر کر دیا گیا ہو، اسے موجہہ کہتے ہیں۔ مطلقہ وہ قضیہ حملیہ جس میں جہاد صراحتاً ذکر نہ کی جائے، جیسے الانسان حیوان، انسان حیوان ہے۔ یہاں پہ بالضرورت یا بالدوام یا بالامکان یا کچھ بھی سب ذکر نہیں کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا یہاں پہ کیونکہ صراحتاً جہاد کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مطلقہ۔ اب یہاں پہ
موجہہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ موجہہ کی اقسام، قضیہ حملیہ موجہہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 بسیطہ، نمبر 2 مرکبہ۔ بسیطہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ موجہہ جس میں حکم صرف ایجاب یعنی اس بات یا صرف سلب کا ہو، مثلا الانسان حیوان بالضرورت، اس مثال میں دیکھیں ضروری طور پر انسان کے لیے حیوان ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اس بات کا حکم ہے، ایجاب کا حکم ہے اور ضروری طور پر ہے۔ یا الانسان لیس بحیوان بالضرورت، یہ دوسری مثال ہے، انسان ضروری طور پر حیوان نہیں ہے، یہ سلب کی مثال ہے، یعنی یہاں پہ انسان سے ضروری طور پر حیوان ہونے کا سلب کیا گیا ہے کہ انسان ضروری طور پر حیوان نہیں ہے۔ الحاصل یہ کہ جس قضیے میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو، دونوں میں سے ایک، یا تو ایجاب ہو یا سلب ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ بسیطہ۔ پہلی مثال میں ایجاب ہے، اس بات ہے، اور دوسری مثال میں نفی ہے، سلب ہے۔ مرکبہ کسے کہتے ہیں؟ مرکبہ کی تعریف فرما رہے ہیں وہ قضیہ موجہہ جس میں ایجاب و سلب دونوں کا حکم ہو، ایجاب کا بھی حکم ہو، سلب کا بھی حکم ہو، اسے کہیں گے مرکبہ، کیونکہ یہ ایجاب اور سلب دونوں سے مل کے بنا ہے، دونوں سے مرکب ہوا ہے، اس وجہ سے اسے کہیں گے مرکبہ۔ مثلا بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، ضروری طور پر ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، ہمیشہ نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کاتب کے لیے متحرک الاصابع ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، کب تک؟ جب تک وہ کاتب ہے، یعنی یہاں پہ ایجاب ثابت کیا گیا ہے، یہاں پہ ایجاب کا حکم لگایا گیا ہے، کاتب کے لیے متحرک الاصابع ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، یعنی اسے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ لا دائمن، یہاں سے نفی کی گئی ہے، ہمیشہ نہیں، نفی کی گئی نا، تو اس قضیے میں کیونکہ ایجاب و سلب دونوں ہیں، دونوں کا حکم لگایا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں سے مرکب ہے، اس وجہ سے مرکبہ کہیں گے۔ جس قضیے میں ایجاب و سلب دونوں کا حکم ہو، دونوں سے مرکب ہو قضیہ، تو اسے کہیں گے یہ قضیہ مرکبہ ہے۔ بسیطہ کی اقسام، اس کی 8 قسمیں ہیں، بسیطہ کی 8 قسمیں ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ضروریہ مطلقہ، نمبر 2 دائمہ مطلقہ، نمبر 3 مشروطہ عامہ، نمبر 4 عرفی عامہ، نمبر 5 وقتیہ عامہ، نمبر 6 منتشرہ مطلقہ، نمبر 7 مطلقہ عامہ، نمبر 8 ممکنہ عامہ۔ ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے، دیکھتے جائیں۔ نمبر 1 ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم ضروری ہو جب تک موضوع کی ذات موجود ہو، جب تک موضوع کی ذات موجود ہو، اس وقت تک حکم لگایا گیا وہ موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا محمول کے سلب کا، اسے کہیں گے ضروریہ مطلقہ۔ جیسے کلو انسان حیوان بالضرورت، یہاں پہ انسان کے لیے حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے ضروری طور پر، یہاں پہ بالضرورہ یعنی ضروری طور پر انسان کے لیے حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، کب تک؟ جب تک کہ ذات انسان موجود ہو، انسان کی ذات جب تک موجود رہے گی اس وقت تک ہم نے انسان کے لیے حیوان کا حکم لگایا ہے۔ الانسان لیس بحجر بالضرورت، انسان پتھر نہیں ہے بالضرورت، ضروری طور پر، یہاں پہ انسان کے لیے پتھر نہ ہونے کا حکم ہم نے لگایا ہے ضروری طور پر، یعنی جب تک انسان کی ذات موجود ہو اس وقت تک وہ پتھر نہیں ہے ضروری طور پر۔ دیکھیں ضروری مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ضروری طور پر کسی چیز کو موضوع کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہو یا سلب کیا گیا ہو، کب تک؟ جب تک کہ ذات موضوع کی ذات جو ہو موجود ہو اس وقت تک۔ نمبر 2 دائمہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم یا سلب کا حکم دائمی ہو جب تک ذات موضوع موجود ہو، جیسے کلو انسان حیوان بالدوام لا شیء من الانسان بحجر بالدوام۔ دیکھیں پہلے اور ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں فرق کیا ہے، دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں
ضروری طور پر تھا، یہاں پہ دائمی طور پر ہے، یعنی وہاں پہ ضرورت کی جہت تھی، یہاں پہ دوام کی جہت ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ وہ قضیہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا سلب کا حکم لگایا گیا ہو، کب تک؟ جب تک ذات موضوع کی ذات جب تک موجود ہو تب تک۔ دیکھیں مثال، کل انسان حیوان بالدوام، ہر انسان حیوان ہے دائمی طور پر، یعنی جب تک انسان کی ذات موجود ہے تب تک۔ لا شیء من الانسان بحجر بالدوام، انسان میں سے کچھ بھی حجر نہیں ہے، کوئی بھی حجر نہیں ہے دائمی طور پر۔ پہلی مثال میں ثابت کیا گیا ہے، یعنی انسان کے لیے حیوان ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، حیوان ہونے کا ایجاد کیا گیا ہے۔ دوسری مثال میں انسان کے لیے پتھر نہ ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، پتھر ہونے کی نفی کی گئی ہے، انسان کے لیے پتھر ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ انسان پتھر نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا کہ پہلے میں ضروری طور پر ضروریہ مطلقہ میں، اور دوسرے میں دائمی طور پر، لیکن دونوں میں حکم لگے گا کب تک؟ جب تک ذات موضوع موجود ہو۔ نمبر 3، مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم یا سلب کا حکم لگایا گیا ہو، ضروری طور پر جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ جیسے کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا۔ مشروط عامہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں موضوع کے لیے یعنی محکوم علیہ کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم یا سلب کا حکم لگایا گیا ہو ضروری طور پر، یعنی اس میں ضرورت کی جہت ہو۔ نیز یہ حکم کب تک ہو؟ جب تک کہ موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ وصف عنوانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے ذات موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، جس لفظ کے ذریعے سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے اسے وصف عنوانی کہتے ہیں۔ جیسے کلو کاتب میں یہاں پہ کاتب کے ذریعے سے موضوع کو تعبیر کیا گیا ہے، تو کاتب کیا ہے؟ وصف عنوانی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا سلب کا حکم لگایا گیا ہو ضروری طور پر، جب تک کہ موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو، یعنی جب تک موضوع کاتب ہونے کے ساتھ متصف ہو تب تک۔ دیکھیں، کلو انسان متحرک الاصابع بالضرورت، ہر انسان متحرک الاصابع ہے، ہر کاتب، کلو کاتب، ہر کاتب متحرک الاصابع ہے ضروری طور پر، ما داما کاتبن، جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ یہاں پہ حکم لگایا گیا ہے کب تک؟ جب تک وہ کاتب ہے تب تک وہ انگلی کو حرکت کرنے والا ہوگا۔ جب وہ کاتب نہیں ہوگا تو انگلی کو حرکت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ اگر وہ کاتب نہیں ہے، جب وہ کاتب نہیں ہوگا تو متحرک الاصابع نہیں ہوگا۔ جب وہ وصف کتابت سے موصوف نہیں ہوگا، متصف نہیں ہوگا، تو اس وقت اپنے انگلی کو حرکت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، اور کاتب میں سے کوئی بھی ساکن الاصابع نہیں ہے، انگلی کو ساکن رکھنے والا نہیں ہے ضروری طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ یعنی جب تک کاتب کتابت کر رہا ہے تو اس کے انگلی ساکن نہیں رہ سکتے، یعنی متحرک ہی رہیں گے۔ یعنی کب تک رہے گا یہ معاملہ؟ جب تک وہ کاتب ہے، لکھ رہا ہے تب تک۔ فائدہ، جس لفظ کے ساتھ ذات موضوع کو تعبیر کیا جائے اسے وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ جس لفظ کے ساتھ ذات موضوع کو تعبیر کیا جائے اسے وصف موضوع بھی کہا جاتا ہے اور اسے وصف عنوانی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مذکورہ مثال میں کاتب، جو مثال اوپر دیے، کلو کاتب متحرک الاصابع اور کلو لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع، ان دونوں میں کیا ہے؟ کاتب یہ وصف عنوانی ہے، کیونکہ یہاں پہ موضوع کو کاتب کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، عرفیہ عامہ وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا سلب کا حکم لگایا گیا ہو دائمی طور پر، جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ یعنی اس میں عرفیہ عامہ میں اور اس سے پہلے جو گزرا مشروطہ عامہ میں اور عرفیہ عامہ میں صرف فرق یہ ہے کہ مشروطہ عامہ میں حکم ضروری طور پر ہوتا ہے،
عرفی عامہ میں حکم دائمی طور پر ہوتا ہے، مشروطہ عامہ میں ضرورت کی جہت ہوتی ہے اور عرفی عامہ میں دوام کی جہت ہوتی ہے، اس کے علاوہ سب کے سب برابر ہے۔ یعنی اس میں بھی موضوع پر محمول کے ثبوت یا سلب کا حکم لگایا جائے گا کب تک؟ جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ دیکھیں مثال، کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتبا، ہر کاتب انگلی کو حرکت کرنے والا ہے دائمی طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ پورا وہی مثال ہے، صرف دوام کی قید یہاں پہ ہے، وہاں پہ ضرورت کی قید تھی، یہاں پہ دوام کی قید ہے۔ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام ما دام کاتبا، کاتب میں سے کوئی بھی ساکن الاصابع نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، دائمی طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ نمبر 5، وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم یا سلب کا حکم ضروری طور پر کسی معین وقت میں کیا گیا ہو، یعنی کسی معین وقت میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا سلب کا حکم کیا گیا ہو تو اسے کہیں گے وقتیہ مطلقہ۔ جیسے کلو قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، ہر چاند منخسف ہے، یعنی ہر چاند گرہن والا ہے ضروری طور پر جب اس وقت جب چاند جبکہ کیا کہتے ہیں زمین اس کے اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، یعنی جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہوتی ہے اس وقت ہر چاند کیا ہوتا ہے؟ گرہن والا ہوتا ہے۔ کلو قمر منخسف، ہر چاند گرہن والا ہوتا ہے، اس میں گرہن لگتا ہے ضروری طور پر اس وقت جبکہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو۔ تو یہاں پہ ایک وقت میں موضوع کے لیے یعنی چاند کے لیے ایک حکم لگایا گیا ہے، ایک چیز کو یعنی منخسف ہونے کو ثابت کیا گیا ہے چاند کے لیے ایک خاص وقت میں۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت زمین کا آسمان سورج اور چاند کے درمیان آنا ہے، یعنی جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے اس خاص وقت میں چاند کے لیے منخسف ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک معین وقت میں حکم لگایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ وقتیہ مطلقہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، لا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت التربیع، کوئی بھی چاند منخسف نہیں ہے ضروری طور پر چاند جبکہ وہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل نہ ہو، تربیع کے وقت۔ یہ بھی تربیع کا وقت ایک خاص وقت ہے، ایک خاص وقت میں چاند سے منخسف ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ فائدہ، چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے، سورج اور چاند کے درمیان جب زمین آ جاتی ہے تو اس وقت چاند گرہن ہوتا ہے، کیونکہ جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو سورج سے جو روشنی چاند تک آتی تھی وہ نہیں آ پاتی، اس لیے چاند گرہن ہوتا ہے۔ اور وہ وقت جس میں سورج اور چاند کے درمیان زمین نہ آئے اس کو عربی میں وقت تربیع کہتے ہیں، یعنی جس وقت زمین سورج اور چاند کے درمیان نہ ہو اسے عربی میں وقت تربیع کہتے ہیں۔ نمبر 6، منتشرہ مطلقہ، وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا سلب کا حکم ضروری طور پر کسی غیر معین وقت میں کیا گیا ہو، کوئی معین وقت نہ ہو، غیر معین وقت میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہو یا سلب کیا گیا ہو۔ جیسے کلو حیوان متنفس بالضرورت وقتا ما، ہر حیوان سانس لینے والا ہے، متنفس ہے ضروری طور پر کسی بھی وقت۔ یہاں پہ حیوان کے لیے متنفس ہونے کا حکم لگایا گیا ہے کسی بھی وقت، کسی معین وقت میں نہیں۔ ولا شیء من الحجر بمتنفس بالضرورت وقتا ما، اور پتھر میں سے کوئی بھی سانس لینے والا نہیں ہے ضروری طور پر کسی بھی وقت۔ یہاں پہ بھی غیر معین وقت میں پتھر سے سانس لینے والے ہونے کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کیا ہے یہ
منتشیہ مطلقہ، منتشیہ مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں غیر معین وقت میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت کیا گیا ہو یا موضوع کے لیے محمول کا سلب کیا گیا ہو، ثبوت کا حکم ہو یا سلب کا حکم ہو، لیکن غیر معین وقت میں ہونا چاہیے، بس اسے کہیں گے منتشیہ مطلقہ۔ نمبر 7 مطلقہ عامہ، وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا سلب کا حکم کیا گیا ہو ضروری طور پر تینوں زمانوں میں سے کسی بھی ایک زمانے میں، یعنی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ ہونا چاہیے۔ جیسے کلو انسان ضاحک بالفعل، جیسے ہر انسان ضاحک ہے، ہنسنے والا ہے، بالفعل، یہاں پہ بالفعل کے ذریعے سے یعنی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں انسان کے لیے ضاحک ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، انسان میں سے کوئی بھی بالفعل ضاحک نہیں ہے، یہاں پہ بھی ایک وقت میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں انسان سے ضاحک ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ ممکنہ عامہ، بسیطہ کی آخری قسم، 8ویں قسم، ممکنہ عامہ، وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے جانب مخالف کے ضروری ہونے کی نفی کا حکم ہو، یعنی جس میں وہ قضیہ موجہ جس میں موضوع کے لیے محمول کی جو جانب مخالف ہے اس کے ضروری ہونے کی نفی کا حکم ہو، یہ بتانا ہو کہ محمول کا جو جانب مخالف ہے وہ ضروری نہیں ہے، محمول کا جو جانب مخالف ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کا حکم لگایا گیا ہو موضوع کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ ممکنہ عامہ۔ مثال دیکھیں، کلو نارن حارۃ بالامکان العام، ہر آگ گرم ہے امکان عام کے طور پر۔ یہاں پہ دیکھیں کلو نارن حارۃ، یہاں پہ حارۃ یہ محمول ہے اور نار ہے موضوع کے لیے گرم ہونے کا حکم، یعنی آگ کے لیے گرم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے امکان عام کے طور پر۔ ہار کا جانب مخالف کیا ہے؟ ہار کا یعنی گرمی کا جانب مخالف گرمی نہ ہونا ہے، تو گرمی نہ ہونے کے ضروری ہونے کو سلب کیا گیا ہے، گرمی کے نہ ہونے کو یعنی لا ہار کے ضروری ہونے کو سلب کیا گیا ہے امکان عام کے ذریعے سے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر آگ کے لیے لا ہار ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے بالامکان عام سے تعبیر کیا۔ ہر آگ گرم نہیں ہے امکان عام کے طور پر۔ لا شیء، ہر آگ گرم ہے امکان عام کے طور پر۔ لا شیء من النار ببارد بالامکان العام، آگ میں سے کوئی بھی کچھ بھی ٹھنڈا نہیں ہے امکان عام کے طور پر۔ یہاں پہ بارد کا جانب مخالف کیا ہے؟ لا بارد، تو لا بارد نار کے لیے، آگ کے لیے لا بارد کے ضروری ہونے کا نفی کیا گیا ہے کہ لا بارد آگ کے لیے ضروری نہیں ہے، ممکن تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ آگ میں سے کچھ بھی ٹھنڈا نہیں ہے ضروری طور پر، امکان عام کے طور پر، ضروری طور پر نہیں، ضروری طور پر ہوگا تو پھر جانب مخالف نہیں ہو پائے گا۔ لا شیء من النار ببارد بالامکان العام، آگ میں سے کچھ بھی ٹھنڈا نہیں ہے امکان عام کے طور پر۔ فائدہ، قضیہ موجہہ بسیطہ کی اقسام کو بسائط ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ قضیہ موجہہ کی جو 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کو بسائط ثمانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بسائط ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ اس طرح بھی سوال کیا جائے بسائط ثمانیہ کس سے کہتے ہیں، بسائط ثمانیہ سے مراد کیا ہے، تو اگر کوئی سوال کر دے کہ بسائط ثمانیہ سے مراد کیا ہے، آپ کو یہی یعنی قضیہ موجہہ بسیطہ کی جو 8 قسمیں ہیں اسے بیان کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔